اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تسہیل النحو کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جو اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے بارے میں ہے۔ پیچھے ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی تھیں، اسم، فعل اور حرف، کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان کی پہچان پڑھیں گے، کون سی ایسی علامات ہیں جو اسم کے لیے ضروری ہے اور کون سی علامات فعل کی ہیں اور کون سی حرف کی علامات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی جملہ یا کلام 2 کلمات سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ دونوں کلمات لفظاً ہوں۔ تو یا انہوں نے 2 باتیں ذکر کی پہلے، کہ کوئی بھی جملہ یا کلام اس میں 2 کلمات ہونے ضروری ہیں، تو وہ 2 کلمات یا تو لفظاً ہو سکتے ہیں، جیسے یہ مثال دی، الفناء وسیع، میدان کھلا ہے۔ الفناء ایک کلمہ اور وسیع دوسرا کلمہ، تو یہ دونوں ظاہر ہیں، ان میں سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا دونوں کلمات لفظاً ہوں، تو لفظاً سے مراد لفظوں میں ظاہر ہوں، جیسے یہ دونوں کلمے ظاہر ہیں۔ اسی طرح جالس والد، بچہ بیٹھا، تو یہ جالس فعل اور والد فاعل، جالسہ ایک کلمہ، والد دوسرا کلمہ، تو یہاں بھی 2 کلمے ہیں اور دونوں ظاہر ہیں۔ ان دونوں مثالوں میں دونوں کلمات لفظوں میں ہیں، یہ لفظاً کی وضاحت ہو گئی۔ آگے ہے یا بظاہر ایک کلمہ ہو اور دوسرا پوشیدہ ہو، یعنی 2 کلمے ہونے تو ضروری ہیں، تو وہ دونوں لفظاً بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ایک لفظاً ظاہر ہو اور دوسرا پوشیدہ ہو، جیسے تکلم، تو کلام کر۔ تو یہاں پر تکلم جو ہے یہ تو ایک کلمہ ظاہر ہے اور اس کے اندر دوسرا کلمہ انتا پوشیدہ ہے، تو ہیں 2 ہی، بس فرق اتنا ہے کہ ان میں دونوں ظاہر ہیں اور اس میں ایک ظاہر ہے اور دوسرا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور 2 سے زیادہ کلمات کی کوئی حد نہیں، کہ جملے کے اندر 2 کلمے تو ہونے مست ہیں، 2 سے زیادہ جتنے ہوں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے، التلمیذ یقرأ الکتاب فی الغرفہ، طالب علم کمرے میں کتاب پڑھتا ہے، تو التلمیذ ایک کلمہ، یقرأ دوسرا، الکتاب تیسرا، فی چوتھا کلمہ اور الغرفہ 5واں کلمہ، تو یہ 5 کلمات یہاں ذکر کیے۔ ہر کلمہ جملہ کا جز شمار کیا جاتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کلمہ جملے کے اندر ہوتا ہے وہ جملہ کا جز ہی ہوتا ہے، چونکہ ایک جملہ میں کئی کلمات ہوتے ہیں، اس لیے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے چند علامات بیان کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ تو یہاں سے اب علامات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اسم کی علامات ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ یا یہ لفظ اسم ہے، کون سی ایسی علامتیں ہیں، تو اب وہ بیان کی جائیں گی۔ ہر وہ کلمہ اسم ہوگا، نمبر 1، جس پر الف لام آ جائے، جیسے الکتاب، القرآن، اسم کی ایک نشانی تو الف لام ہے، جس کلمے پر الف لام آ جائے وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں پر الکتاب، القرآن، تو یہ الف لام آنا یہ اسم کی نشانی ہے۔ نمبر 2، جس سے پہلے حرف جر آ جائے، تو حرف جر جس کلمہ سے پہلے آئے وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے فی درسین، تو یہاں پر درسین سے پہلے فی حرف جر ہے، تو حرف جر 17 حروف ہیں، تو جس بھی کلمے سے پہلے ان 17 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کلمہ پھر اسم ہوگا۔ یہ ہم نے 2 نشانیاں پڑھ لی، ایک الف لام اور ایک جس سے پہلے حرف جر ہو۔ نمبر 3، جس کے آخر میں تنوین آ جائے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جیسے شجرن، تو یہاں پر دیکھیے شجرن، را کے اوپر 2 پیش ہے جو تنوین ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو فی درسین میں بھی تنوین تھی، تو ایک کلمہ میں اسم کی 1 سے زائد علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے درسین یہ حرف جار کے بعد ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہوئی، اور تنوین ہے یہ بھی اسم کی علامت، یعنی اس میں 2 علامتیں پائی جا رہی۔ آگے نمبر 4 ہے وہ مضاف ہو، جیسے حسن شجرین، درخت کی ٹہنی، تو یہاں پر حسن مضاف ہو رہا ہے،
تو جو کلمہ مضاف ہو رہا ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر وہ کلمہ جو مضاف ہو وہ اسم ہوگا. آگے ہے تثنیہ ہو، جیسے قلمان. تو تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. واحد سے تثنیہ جیسے ہم بناتے ہیں تو اس کی علامات ہیں الف اور نون مکسور لگا دیں، یا پھر یا ساکن اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے. جمع ہو، جیسے اقلام. اس کے آخر میں یا نسبت آ جائے تو یہاں دیکھیے مکی مدنی، جیسے ہم کہتے ہیں شافعی حنفی، تو یہ آخر میں یا نسبتی ہے. تو یا نسبتی کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے. مصغر ہو، جیسے رجیل. تو مصغر کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی چھوٹا پن. تو اس کی علامت یہ ہے کہ پہلا حرف اس کا مرفوع ہوتا ہے، دوسرا مفتوح ہوتا ہے، تیسری جگہ یا ساکن. تو مصغر ہونا، تصغیر ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو یہاں بھی دیکھیے تنوین بھی اسم کی علامت تھی، تصغیر بھی اسم کی علامت ہے. تو یہاں بھی دو علامتیں تو پائی جا رہی ہیں. اس کے آخر میں تانیث کی علامت تا متحرک آ جائے، جیسے شجراتن. تو آخر میں یہ تا متحرک کا ہونا، گول تا کا آنا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو یہاں پر شجراتن تا بھی اسم کی علامت ہوئی، یہاں پر آخر میں تنوین ہے وہ بھی اسم کی علامت. تو اس میں بھی دو علامتیں تو پائی جا رہی ہیں. موصوف ہو، جیسے قلم جمیل، خوبصورت قلم. تو یہاں پر قلم جو ہے موصوف ہے، قلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قلم خوبصورت ہے. تو جو موصوف ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو یہاں پر قلم یہ موصوف بھی ہے اور تنوین بھی ہے، دو علامتیں تو پائی جا رہی ہیں. مسند الیہ ہو، جیسے الغرفۃ واسعۃ. تو مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے جملہ اسمیہ، جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو وہاں ہم نے مسند اور مسند الیہ پڑھا تھا. تو مسند الیہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور مسند جو چیز منسوب کی جائے. تو دیکھو یہاں کہا گیا کمرہ وسیع ہے، تو کمرے کی طرف وسیع ہونے کی نسبت کی گئی، تو اس لیے کمرہ جو ہے مسند الیہ ہوا اور وسیع مسند ہوا. تو مسند الیہ بھی اسم کی علامت ہے. تو یہاں پر دیکھیے الغرفۃ میں الف لام ایک اسم کی علامت، آخر میں تا آ گئی دوسری علامت، اور مسند الیہ ہے تیسری علامت. تو تین علامتیں ہیں ایک کلمہ میں اسم کی. آگے ہے فعل کی علامات، یعنی کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے. تو نمبر ایک، جس سے پہلے قد آ جائے، جیسے قد خلت. تو قد فعلوں پر داخل ہوتا ہے، فعل ماضی پر بھی آتا ہے، فعل مضارع پر بھی آتا ہے. تو ماضی پر آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور مضارع پر آئے تو تقلیل یعنی کبھی کبھی کا. تو بہرحال آتا فعل پر ہے. جب بھی قد آئے گا تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ قد کے بعد والا کلمہ فعل ہے. نمبر دو، جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے، جیسے سیعلم سوف یعلم. سین اور سوف یہ بھی فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، اور سین قریب کے معنی کے لیے آتا ہے اور سوف بعید کے معنی کے لیے، تھوڑی دیر بعد کے لیے. جس سے پہلے حرف جازم آ جائے، جیسے لم یکتب. تو حروف جازمہ جو ہیں یہ تسہیل الصرف میں پورا سبق ہے. تو حروف جوازم لم، لما، لام مر، لا نہیں، ان شرطیہ. تو ان پانچ حروف کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ فعل ہوگا. تو یہ پانچ حروف بھی لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، یہ فعلوں پر داخل ہوتے ہیں. آگے نمبر چار ہے جس کے آخر میں جزم آ جائے، جیسے انصر. تو جس کلمہ کے آخر میں جزم ہو وہ بھی فعل ہوتا ہے. آگے ہے وہ مسند ہو، جیسے ذہب والدن، بچہ گیا. اب جانے کی نسبت کی گئی بچے کی طرف، تو بچہ مسند الیہ ہوا. تو مسند الیہ تو اسم ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا. تو والدن مسند الیہ بھی ہے، پھر تنوین بھی آ گئی، اس لیے اسم ہے. اور ذہبہ یہاں پر مسند ہے، جانے کی نسبت کی گئی بچے کی طرف. تو ذہبہ کیا ہوا؟ فعل ہوا. آگے ہے جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے، جیسے لینصرن.
لینصرن، نون تاکید نون ثقیلہ بھی ہو سکتا ہے، خفیفہ بھی ہو سکتا ہے، تو جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ آگے ہے جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے، جیسے خارجت، تو یہاں پر تا جو ہے یہ ساکن ہے تو اس لیے یہ فعل ہے۔ ایک تا متحرکہ تھی، یہ والی تا مربوطہ بھی جسے کہتے ہیں، گول تا، یہ اسم کی علامت ہے، لیکن یہ جو لمبی تا ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ آگے ہے جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے نصرتو، تو یہ کچھ ضمیریں ہیں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں متصل کہتے ہیں، اور یہ فاعل کو ظاہر کرتی ہیں، ہمیشہ فاعل بنتی ہیں، اس لیے انہیں مرفوع متصل کہتے ہیں۔ تو جس کے آخر میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی وہ فعل ہوگا۔ تو یہ فعل کی علامتیں تھیں۔ آگے ہے حرف کی علامات۔ تو ہر وہ کلمہ حرف ہوگا جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ تو جس کلمہ میں نہ تو اسم کی علامت ہو، یعنی نہ اس پر الف لام ہو، نہ تنوین ہو، نہ وہ مضاف ہو رہا ہو، نہ وہ مصغر ہو، نہ مسند ہو، نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو، نہ اس کے آخر میں نون تاکید ہو، تو وہ کلمہ حرف ہوگا۔ اب حرف کرتا کیا ہے؟ اور یہ دو اسماء یا ایک اسم اور فعل کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو دیکھیے التلمیذ ایک اسم ہے، اس میں الف لام اسم کی علامت ہے، اور المدرسہ دوسرا اسم ہے، اس میں الف لام اور یہ تا گول تا اسم کی علامت ہے، اور ان کے درمیان میں فی ہے، تو انہوں نے کہا دو اسماء کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ دو اسموں کو فی کے ذریعے ملایا گیا۔ طالب علم مدرسہ میں ہے، تو فی یہاں پر حرف ہے، کیونکہ اس میں نہ تو اسم کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی کوئی فعل کی علامت ہے۔ ویسے بھی جو حروف ہیں وہ شکل سے ہی ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرف ہے۔ تو پھر حروف کی مختلف اقسام ہیں، حروف جوازم ہیں، حروف نواصب ہیں، شرطیاں ہیں، اس کے علاوہ عاطفہ ہیں، تو مختلف قسم کے حروف ہیں۔ تو یہ سارے حروف یہ ملانے کا فائدہ دیتے ہیں دو اسموں کو یا ایک اسم اور فعل، یہ دو اسماء کو ملانے کا فائدہ دیتے ہیں یا ایک اسم اور فعل کو، جیسے ذہبت بالکتابی، میں کتاب لے گیا، تو یہاں پر ذہبت فعل ہے، اس میں تو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے فعل کی علامت، اور الکتابی یہ اسم ہے، الف لام اسم کی علامت ہے، اور با کے ذریعے ان دونوں کو ملایا گیا ہے، تو با حرف ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق میں نے یہ 3 عبارتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھ کر بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا جو کلمہ ہے وہ اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔